Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان جیسا عظیم مبارک برکتوں والا عظمتوں والا شرافت والا مہینہ عطا فرمایا۔ جی ہاں، جس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے، برکت بری ہے، اور اس کا کرم دیکھے اللہ پاک کا کہ اتنا عظیم مہینہ عطا فرمانے کے بعد فوراً اللہ پاک نے ایک اور پر مسرت موقع عطا فرمایا، جس کو ہم عید الفطر بھی کہتے ہیں، عید کا دن کہتے ہیں، عید سعید بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج کا ہمارا جو پروگرام کا نام ہے وہ ہے عید کی تیاریاں۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا برکتوں والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، رفعتوں والا دن ہے، تو اتنے بڑے دن کی تیاری بھی اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے ہم ایپیسوڈ میں عید کی تیاریاں اس نام سے ہم کانٹینٹ یعنی مواد حاصل کریں گے کہ عید کی تیاری ہم کیسے کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے، اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی فرائیڈے کی جو نائٹ ہوتی ہے اور فرائیڈے یعنی کہ جمعہ کے دن کتنی مرتبہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں یعنی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ اب ان 100 ضرورتوں میں سے، حاجتوں میں سے 70 یعنی 70 یہ آخرت کی حاجتیں ہوگی، ضرورتیں ہوگی، اور 30 یہ دنیا کی ہوگی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کے حوالے سے۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ جب بھی جمعہ کا دن آئے ہم اہتمام کے ساتھ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہمارے دین و دنیا کی جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ پوری ہوگی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اہل بیت محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و ذریات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ الکریم عید کا مبارک دن آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے، اور ہم نے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہی رکھا ہے عید کی تیاریاں۔ عید سے پہلے جو رات آتی ہے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، تو یہ بھی رات چاند رات بڑی برکتوں والی عظمتوں والی ہے، اور اس رات کی احادیث طیبہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی بڑی برکتیں آئی ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم سنتے ہیں نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، جیسے کل بقر عید ہے اور آج کی رات، کل عید الفطر ہے اور آج کی رات، جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، تو جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، یعنی اس رات کو عبادت میں گزارا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا، ریاضت میں گزارا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا جس نے عیدین کی رات شب بیداری کی ہوگی یعنی عبادت میں گزاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، یعنی انعام والی رات۔ آگے سنیے، ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کریں، شب بیداری مطلب یعنی وہی عبادت میں رات گزاریں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ توجہ سے سنیے۔
ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں رات، 9ویں رات اور 10ویں رات، یہ 3 راتیں ہوئی، اور چوتھی رات کون سی؟ عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں۔ جو شخص ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی عبادت کریں، اس کے لیے فضیلت کیا آئی ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں عید کی راتوں میں ہمارا کیا کلچر ہے۔ عید کی راتوں میں یوں سمجھ لیجئے بازار بالکل پیک ہوتے ہیں، راستے بالکل پیک ہوتے ہیں، ٹرافک بالکل جام ہوتی ہے، سب جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے سب لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر عید کی خریداری سے کوئی منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا لباس نہ پہنیں، اچھے سے اچھا کھانا نہ کھائیں، اس کے لیے تیاری نہ کریں، اس کے لیے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب تیاریاں آپ کو ایڈوانس میں کرنی چاہیے، جی ہاں، تاکہ اس رات کو ہم عبادت میں گزار سکیں، کیونکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، کیا؟ انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں یعنی آواز دیتے ہیں، کیا؟ اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عید کے دن مبارک اجتماع میں جو عید کے لیے سب مسلمان جمع ہوئے ہوتے ہیں، عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس وقت رحمت عروج بام پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، عید کی جو رات ہے اور عید کا جو دن ہے وہ کتنی برکتوں والا، عظمتوں والا اور رفعتوں والا دین ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا دین ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے والا دین ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے عید کے دن ہم کیا کیا چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا ایسے عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم نماز عید کے لیے جائیں تو اس کے لیے کیا سنت ہے، توجہ سے سنیے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور شافع محشر، مدینہ کے تاجور، بإذن رب اکبر، غیبوں سے باخبر، محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جی ہاں، عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ یعنی جس کو ہم بقر عید بولتے ہیں اس روز نہیں کھاتے تھے جب تک کہ نماز سے آپ فارغ نہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک عیدگاہ تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ آپ چند کھجوریں تناول نہ فرما لیا کرتے ہیں، اور وہ کھجوریں بھی طاق ہوا کرتی تھی، یعنی 1، 3، 5، 7 یعنی جوڑ نہ ہو۔ تب دیکھیں
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کچھ کھا لیا کرتے ہیں، اور کھانے میں کیا کھاتے ہیں، کیا تناول فرماتے ہیں؟ کھجوریں، یعنی میٹھی کوئی چیز. اب چاہے تو کھجور کھا کر جائے، چاہے تو جو ہمارے گھروں کے اندر عید کے دن سویاں بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھا کر جائے، یعنی کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کر عید کے لیے ہمیں یہ جانا چاہیے، کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی سنت ہے عید کے دن جو کی جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے ہیں. یہ بھی سنت مبارکہ ہے. یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہے کہ عید کے لیے جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو الگ راستے سے، اور جب واپس آتے ہیں تو الگ راستے سے، یعنی ایک ہی راستہ اختیار نہیں فرمایا کرتے تھے. اگر کوئی ایک ہی راستے سے آتا جاتا ہے تو کوئی اس میں برا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر سنت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو جب عید کی نماز کے لیے جائے تو الگ راستے سے جائے، اور جب عید کی نماز سے واپس تشریف لائے تو الگ راستے سے آئے. یہ سنت طریقہ ہے. اسی طریقے سے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید کی نماز یہ کیا ہے؟ واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے، یعنی جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے، جن پر جمعہ واجب ہے ان پر عیدین کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا، عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. جمعہ کی نماز کے اندر اور عیدین کی نماز کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے. جمعہ میں اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے، مگر عیدین کی نمازوں سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. اسی طریقے سے عید کا خطبہ یہ سنت ہے. جی ہاں، عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہیں اور عیدین میں کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ یہ سنت ہے. اچھا، جمعہ کا خطبہ یہ قبل از نماز ہے. بھئی جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. مگر عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عیدین میں پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے. تو یوں آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ جمعہ میں اذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے، مگر عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ عیدین کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور جمعہ کا خطبہ یہ نماز سے پہلے ہوتا ہے. اچھا، اس کا ٹائم کب سے کب تک ہوتا ہے عیدین کا؟ تو ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے. جیسے سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ ہوئے، 20 منٹ کے بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی، یعنی آدھا دن، ٹھیک ہے، ہونے تک، نصف النہار شرعی تک ہے. مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے. میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، عید کے دن اور بھی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے. آئیے اس مبارک مصرع یعنی دے دو عیدی میں غم مدینے کا 20 حروف کی نسبت سے عید کے 20 آداب، ٹھیک ہے، وہ ہم سنتے ہیں. نمبر 1، عید کے مستحب کام کیا ہے؟ نمبر 1، حجامت بنوانا، ٹھیک ہے، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال. نمبر 2، ناخن تراشوانا. نمبر 3، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہن لینا، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا. اور جب بھی انگوٹھی پہنی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنی ہے. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ انگوٹھی نہ پہنی ہے. اچھا، اور بھی کیا ہے؟ اور بھی مستحب ہے، اور بھی آداب ہے. نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، یعنی آپ کی جو محلے کی مسجد ہے وہیں پر نماز فجر با جماعت ادا کرنا.
عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش، ٹھیک ہے، مگر ہو طاق، یعنی 1، 3، 5 اس طرح، 2، 4، 6 یہ جفت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ طاق ہمیں کھجوریں کھانی ہے، یعنی کہ 1، 3، 5، 7، ٹھیک ہے۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز ہی کھا لیجئے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا کوئی گناہ نہیں، مگر عشاء تک نہ کھایا تو یہ عتاب ہے، یعنی ملامت ہے۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ ہاں، جس کے لیے عیدگاہ بہت دور ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر پیدل چل کر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ عید کی جماعت چھوٹ جائے، عید کی نماز نہ ملے، تو سواری پر بھی جا سکتا ہے۔ مگر جن کے لیے یوں سمجھ لیجئے 2، 4، 5 منٹ کا راستہ ہے پیدل کا، تو پیدل جانا چاہیے، کیونکہ پیدل جانا یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، اسی طریقے سے آپس میں عید کی مبارکباد دینا، اسی طریقے سے بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ یہ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، یعنی خوشی کا یہ اظہار ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر یعنی میٹھی عید کے لیے نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر کہیں، ٹھیک ہے، اور نماز عید اضحیٰ کے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ نماز عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ تکبیر کہنی ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بلند آواز سے تکبیر کہنی ہے۔ اور وہ تکبیر کیا ہے؟ وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھئی کیا عید کی نماز یہ عورتوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی نہیں، عورتوں پر عید کی نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، کیا عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ کس کا طریقہ رہا ہے؟ تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور جب گلے ملتے تھے، معانقہ کرتے تھے، تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنک۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب عید میں ہم لوگوں سے گلے ملے، اپنے بھائیوں سے گلے ملے، مصافحہ کریں، تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھیں۔ کیا؟ تقبل اللہ منا ومنک۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، عید کے بارے میں مزید آپ کے سامنے کچھ اور بھی چیزیں بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ ایک ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کے والدین یا اس کے رشتہ داروں میں سے عید سے 3 دن پہلے یا 6 مہینے پہلے یا کچھ مہینے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، تو کیا ان کے گھر والوں کو پہلی عید منانا یہ جائز ہے؟ یہ ایک سوگ والا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، سوگ کے، غم کے یہ 3 دن ہوتے ہیں، یعنی سوگ منانا یہ 3 دن تک جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی سوگ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہے ان کے لیے سوگ کے صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ بھئی پہلا تہوار ہے، پہلی عید ہے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے ہیں، اپنے گھر کے اندر خوشی کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوشیاں بھی نہیں بانٹ رہے ہوتے، عید کی مبارکباد بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جو سوگ ہے وہ صرف 3 ہی دن ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اسی طریقے سے آپ کو ایک اور وظیفہ بھی بتاتا چلوں کہ عید کے دن ہم کون سا وظیفہ کریں۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے،
ظاہر سی بات ہے ہم عید کے دن جہاں پر ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کون سے رشتہ دار؟ جو ہمارے زندہ رشتہ دار ہیں ان کے درمیان ہم خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مسرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر پر جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر پر جا کر ہم سلام و مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے زندہ رشتہ دار ہیں، مگر جو ہمارے وہ رشتہ دار جو دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، ان کے درمیان ہم کیا خوشیاں بانٹیں، ان کے لیے ہم عید کے دن کیا ایسا انتظام کریں؟ تو آئیے عید کے دن جو 300 مرتبہ کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وظیفہ، ٹھیک ہے، یہ مرد عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 300 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ 300 مرتبہ پڑھ کر تمام مسلمانوں کو آپ ایصال ثواب کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا، اس کی برکت کیا ملے گی؟ تو جو کوئی بھی 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر تمام اپنے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائے تو اس کی برکت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوگے، اور جب اس وظیفے کو پڑھنے والا انتقال کرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ وظیفہ ہے، کتنا پیارا وظیفہ ہے کہ جو کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ کا یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو انتقال فرما گئے ان کو ایصال ثواب کرے گا، ان سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوگے، اور جب یہ پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو اس کے قبر میں بھی ان سب کے برابر انوار داخل ہوگے۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، اب آئیے آخر میں عید کی نماز کا طریقہ سن لیتے ہیں، مختصر سا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ بہت سارے لوگ عید کی نماز کے طریقے کے اندر مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے تو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جی محترم FJN چینل کے ناظرین، اب آئیے عید کی نماز کا طریقہ سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیے۔ اب ثنا کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے مرتبہ جب ہم نے تکبیر کہی تو ہم نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے بعد تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے، اس میں ہمیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لینا ہے حسب معمول ناف کے نیچے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر بقیہ جیسی رکعت مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ رکوع، سجدہ۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب تعوذ و تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد پھر امام صاحب 3 بار کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اب چوتھی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یوں بقیہ نماز عید کی مکمل امام صاحب فرمائیں گے۔ تو یہ تھا میرے محترم FJN چینل کے ناظرین نماز عید کا طریقہ۔ جی محترم FJN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام عید کی تیاریاں، اس کے اندر ہم نے عید کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے،
چاند رات میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، اس پر ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو ساری چیزیں بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔